نقوی صاحب، یہ جو سپریم لیڈر کے مشیر کمال خرازی نے سفارتکاری کے امکانات کو اب مسترد کیا ہے، کیا اس کے باوجود ڈپلومیسی کے لیے کوئی گنجائش ہے اور وہ اوپننگ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیے، بعض وقت ایسی صورت میں کنکلوسیو رزلٹ ہوتا ہے اور بعض وقت انکنکلوسیو رزلٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لگ رہا ہے کہ انکنکلوسیو رزلٹ نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے طرف سے فتح کا اعلان کرے گا اور امریکہ اسرائیل اپنی طرف فتح کا اعلان کریں گے. بوتھ ول کلیم وکٹری بٹ ایکچولی دیر وڈ بی نو وکٹری. پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں فریق ایسے ہیں کہ جن میں کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن ایران کے کیس میں ایران میں سمجھتا ہوں کہ ہیز دی اپر ہینڈ. اس کا وہ اس لیے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور وہ لوگ بڑے دلیر ہیں اور بڑے پرعزم ہیں. وہاں بہت وہ سب متحد ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر یہ کوئی اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتمہ ایران کے فیور میں ہی ہوگا. اور ایران کو یہ جو تباہ کرنا چاہتے تھے، وہاں کے حکومت کو بدلنا چاہتے تھے اور اس طرح کے اور ان کے جو عزائم تھے وہ غلط ہیں. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں اسرائیل میں بڑی تباہی مچی ہے، جو کہ وہاں اسرائیل نے سینسرشپ لگا رکھی ہے اور سی این این اور بی بی سی تک اس سینسرشپ کے تحت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس سینسرشپ کو آبزرو کر رہے ہیں اور وہ کوئی رپورٹ نہیں دے رہے. اور تیل ابیب میں، حیفا میں اور ان کے بہت سے شہروں میں لوگ بڑے خوفزدہ ہیں. بہت سی تباہی ہوئی ہے، بلڈنگز گرا دی گئی ہیں، ان کے بہت سے سینٹرز تباہ ہوئے ہیں اور وہ سب ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ ایران اکیلا ملک ہے جو کہ عادل صاحب، جو کہ اسرائیل کو ڈرا سکتا ہے، وہاں تباہی لا سکتا ہے. اس لیے کہ ایران کی ریچ ہے اسرائیل تک. ان کے پاس جو بیلسٹک میزائلز ہیں، ہائپرسونک میزائلز ہیں، وہ اسرائیل میں گھس سکتے ہیں. اور ان کے آئرن ڈوم وغیرہ سارے فیل ہو گئے. ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، یہ سب انہوں نے ڈیفنس میکنزمز جو بنائی تھی، وہ ان کے باوجود میزائلز وہاں پینیٹریٹ کر رہے ہیں. تو اسرائیل میں گھبراہٹ ہے. اچھا، فرق یہ ہے کہ یہودی قوم ڈرپوک قوم ہے، وہ ذہین ہے، وہاں پہ بڑی وہ ہے، سائنسز میں ترقی کی ہوئی ہے، اے آئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں. ایران اس کے برعکس، ایرانی قوم جو ہے وہ دلیر اور وہ بہت پرعزم ہے. تو یہ فرق ایک بڑا واضح فرق ہے. ٹھیک، رزلٹ ایسا لائے گا. جی ٹھیک ہے. جنرل صاحب، امریکن پریزیڈنٹ کے جو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے یا پالیسی میں واقعی کوئی ایمبیگیوٹی ہے ان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عباسی صاحب، بات اس طرح ہے کہ دس از ویری مچ آف ٹرمپ. یہ بالکل ایسے ہی ہیں، وہ باہر ونڈو بھی رکھتے ہیں، آپشنز بھی رکھتے ہیں کہ he keeps fluctuating. Of course there is ambiguity, there is no larger objective. دیکھیں نا، امریکہ کی عوام نے اور امریکہ نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس وار کو. This is not war for America. یہ تو اسرائیل کی وار ہے. The tail is wagging the dog. اور اسی کو انہوں نے آگے لے کے چلے. آف کورس دے ہیو دیئر اکنامک پرسوٹس ہے. ایک فیوچر جیو اکنامکس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی اکنامکس کو وہ کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور ایک ہی ہرڈل ہے، جو ہرڈل جس طرح کی بھی تھی، جو بھی پرفارم کر رہی ہے، دیٹ از ایران. تو اس کو وہ دے وانٹ ٹو ٹیک ہم آؤٹ. وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں اس ہرڈل کو، اور اپنی پھر پالیسیز کو آف کورس ڈومینیٹ کریں گے. اس میں دونوں امپیریلسٹ اپروچ بھی موجود ہے اور اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ اپروچ بھی موجود ہے.
بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ وار ہیز لارجر ایکسیپٹنس آف دی پیپل آف امریکہ. اس لیے تو امریکن آبجیکٹیوز یہاں پہ نظر نہیں آ رہے اور بار بار فلکچویٹ ہو رہے ہیں. وار لمبی رہے گی, کم رہے گی. اب جب انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں اور خود بھی اندازہ ہو گیا کہ رجیم چینج اور اپنے لوگ, اٹس ناٹ وینزویلا اور نہ یہ وہ افغانستان والا بوٹس آن گراؤنڈ انہوں نے کیے تھے ٹیمپریری, یہ اپنے لوگ لے آئے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ بھی طالبان واپس پاور میں آ گئے جن کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں تھا. یہاں تو آئیڈیالوجی ہے, آپ ختم کریں گے بھی تو اٹ ول ہیو دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز آف فالنگ بیک, ری انسٹیٹنگ دیم سیلف. اور پھر جو لوگ تھوڑے سے متنفر تھے ود ان ایرانین سوسائٹی, جو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ ہے یہ ان کو ان کے حقوق غصب ہوئے ہیں, اکنامک پروگریشن نہیں ہے, اس وار کے بعد تو وہ بھی واپس اسی کے ساتھ جڑ گیا, کیونکہ پہلی اب جنگ وہاں پہ سروائیول کی شروع ہو گئی ہے. جو وار آف سروائیول کے بعد پھر وہ اپنا ری شیپ کریں گے اپنی سوسائٹی کو, لیکن وہ بھی انٹرنل میٹر کے طور پہ وہ کرنا چاہتے ہیں, کسی ایکسٹرنل فورس کو وہ لینا چاہتے ہیں. دیٹس وائی دیر از کنفیوژن. اور لارجر وجہ یہی ہے کہ دس از دیر آر نو میجر آبجیکٹیوز آف دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جہاں صاحب آئی تھنک اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آئیڈیالوجی, اٹس اباؤٹ ٹیکنالوجی آلسو. مجھے آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ری انسٹینٹ کر لیں گے, آپ جتنا بھی وہاں پر اپنی وار امپوز کر کے رکھیں. وہ ٹیکنالوجی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پریپیئر کیا ہوا ہوگا کہ وہ بیک اپس کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آج آپ ختم بھی کر دیں تو وہ دوبارہ سے جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ یہ سب چیزیں دوبارہ سے جو ہے وہ ریسٹور کر سکتے ہیں, بیکاز وہ فارمولا تو ان سے نہیں لیا جا سکتا. واٹ از یور ٹیک آن, آپ میں ذرا اس پر بھی بریف کامنٹ کیجیے گا جنرل صاحب, پھر میں نے نقوی صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیں میں ٹیکنالوجی یس, جو بھی اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ فائٹ بیک کرتی ہیں, دے ری گین. پاکستان نے بھی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی سینکشنز لگی ہمارے اوپر سختی ہوئی تو بھی پرفارم بیٹر, بٹ ہم نے پرسو کیا اپنا جو بھی ٹیکنالوجیکلی, اور جہاں پہ ہم خاص طور پہ نیوکلیئر ڈومین میں اور میزل ڈومین میں جانا چاہتے ہیں انسپائٹ آف آل دی اپوزیشنز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے ٹائم ویسٹ بھی بڑا کیا جی. تو جو پاسٹ ریکارڈ ہے لوگ بہت تعریف کرتے ہیں, نقوی صاحب بہتر کمنٹ کر سکیں گے. میں پرسنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ود دی ایرانین اپروچ ان دی پاسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اکراس آل اسپیکٹرم آف وار تیاری کرنی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا نا تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے. تھریٹ اسیسمنٹ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اینیمی کو پہچاننا ہے کہ ہو از دی اینیمی, آپ نے اینیمی کی ٹیکنیکس کو پہچاننا ہے. آپ نے اینیمی کے ابھی اگر آج ہم پاکستان انڈیا کا کانٹیکسٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی جو ٹپیکل پہلے 3 اسٹریٹجیز ہوتی تھی لینڈ, ایئر اور سی کی, بس اسی کے اوپر ہم تیاری کرتے رہے. اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, سائبر آ گیا, اسپیس آ گیا, کوگنیٹو ڈومینز آ گئی ہیں, اے آئی آ گیا, تو اب اگلی تیاری ہم نے اس کے مطابق کرنی ہے کہ اگلا جو مارکا ہوگا وہاں سے شروع ہوگا. انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں اب اگلا مارکا وہاں سے شروع ہوگا جہاں پہ آپریشن مارکا حق نے ختم کیا, تو اس سے آگے بڑھے گا. تو ایرانیئنز کو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. They were more focused on missiles and other stuff rather developing across all spectrum نا. اس لیے تو آپ کو why your leadership has been taken out because آپ کا air defense نہیں تھا, آپ کی air force نہیں تھی, آپ کے باقی responses نہیں تھے. اور دوسرا آپ کو پتا تھا کہ اگر سینٹر آف گریوٹی میری لیڈرشپ ہے تو آپ نے اس کی آپ کی تمام جو ایفرٹ ہوتی ہے دیٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز دی پروٹیکشن آف یور سینٹر آف گریوٹی اینڈ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ہٹنگ دی سینٹر آف گریوٹی آف یور اینیمی. یہ وار کی تیاریاں اور یہ پالیسیز اسٹریٹجی ہے اسی فرام ایکچولی یو ڈرائیو اے پاور, آپ پاور جہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. نقوی صاحب یہ امریکہ کے اندر خلیجی ممالک پر یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کرتے. کیا یہ پریشر کام کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے ایران کو اس طریقے سے. ایران جی ہاں, دیکھیے ایک تو ہمارا موقف کیا ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک کے درمیان جو تنازع ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, اس کو پاکستان کوئی جانبدار کوئی سائیڈ نہیں لیتا ہے. ہم نے ایران عراق جنگ میں 8 سال جنگ چلی ہے, ہم نے نہ ایران کا سائیڈ لیا تھا نہ عراق کا, ہم غیر جانبدار تھے کیونکہ دونوں مسلم ممالک تھے اور ہیں. اچھا, تو اس وقت بھی پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے کہ ان کی جو ڈفرینسز ہیں یہ آپس میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں, اور اس وقت یہ وجہ اس کی کمپلیکیٹڈ ہے. جو
ईरान कहता है कि उनके यहाँ जो अमेरिकी तंसीबात हैं उस पर उसने हमला किया, फिर ये भी कहा जाता है कि पता नहीं ईरान ने हमला किया या किसी और ने किया, और तीसरे ये ममालिक बहुत खफा है, जाहिर है कि इनके ऊपर हमले हुए हैं। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है, एक दिफाई मुआहिदा है, तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जिसमें सब में मेरिट है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि इसमें कोई एक पोजीशन नहीं ली जा सकती है, ना कोई किसी को सही कहा जा सकता है, किसी को गलत कहा जा सकता है। मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से नकवी साहब बात कर रहा था कि अमेरिका में ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जीसीसी कंट्रीज रिस्पॉन्ड नहीं करती, ईरान को रिटेलिएट नहीं करती। वो तो कहेंगे ना, हमारे देखिए ना, अमेरिका में अगर ये ओपिनियन है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ें, ये तो उनका तो यही तो कोशिश उनकी यही रहती है। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।